اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول. وہی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ لوگوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. جو سچوں کے ساتھ ہے, جو پرہیزگاری متقینوں کے ساتھ ہو جاتا ہے, وہ سوچ لو گویا اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور کیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے, اور کیا امت سے محبت کری میرے نبی نے, کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں, یہ علی, یہ عمر, یہ علی شیر خدا, یہ عمر فاروق اعظم, جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو میرا زبان مبارک لے کر تم کرن میں جانا, وہاں پر ایک بندہ ملے گا, اس کا نام اویس ہوگا, اس سے ایک سفید داغ ہوگا ہاتھ پر, اور اس کے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کرے, اور اے علی عمر تم اپنے لیے بھی دعا کرا لینا. اللہ کے رسول, وہ بندہ تم سے اتنی محبت کرتا ہے تو وہ آ کیوں نہیں سکتا تم سے ملنے؟ زمانہ رسول چلتا ہے, حیات رسول ہے, اور کرن کوئی دور نہیں ہے مدینہ سے, وہ ملنے کیوں نہیں آ سکا؟ تو یہاں میرے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی ماں کی محبت نے اسے روک رکھا ہے, اس کی ماں کی نابینا سے, بیماری سے روک رکھا ہے, لیکن وہ مجھ سے محبت بہت کرتا ہے. یہاں نبی خطبہ کرتے ہیں, اور یہاں پر ویسے کرنی کی ماں سے آپ اجازت لے چکے تھے کہ ماں مجھے اجازت دے, میں مصطفیٰ کو ایک مرتبہ دیکھ لوں. آپ نکل چکے تھے, آپ یہاں پر سرکار دو عالم ان کا خطبہ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ ویسے کرنی ماں عائشہ صدیقہ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. یا عائشہ صدیقہ السلام, السلام علیکم. بولے وعلیکم السلام, مجھ کو محمد مصطفیٰ سے ملنا ہے. تو فرمایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں ہیں, آپ آجو باجو میں تلاش کر لو. تو آپ کو یاد آ گیا کہ میری ماں نے مجھے کہا تھا, میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر مل جائے تو وقت کے ساتھ چلے آنا, زیادہ ٹائم مت لینا, کیونکہ تیری ماں کو نابینا تکلیف بہت ہے. اور میری ماں کے وعدے پہ رہا, آپ سرکار سے ملے بغیر یہاں پہ چلے گئے. آتا ہے کتابوں میں سنا, آپ چلے گئے. جیسے سرکار دو عالم سلم گھر میں آتے ہیں, ایسے ہی کہتے ہیں یا عائشہ صدیقہ علیہ السلام کوئی موجود آیا تھا یہاں؟ بولے رسول اللہ آپ کو کیسے محسوس ہوا؟ ارے میں نبی ہوں, مجھ کو اس کی خوشبو آتی ہے. ارے جو نبی ہے, جو انبر اور مجھ سے بھی بہتر خوشبو والا ہے, وہ میرا آقا دو جہاں کہتا ہے کہ مجھ کو اویسے کرنی کی خوشبو آتی ہے. جو کرنی سے آیا تھا, اور جو کرنی سے جو آیا تھا اس کی حالت فقیر جیسی موجود تھی. کتنے بہترین الفاظ بولے, آپ سنیں خالی. اب یہاں سے میں آپ کو سمجھانا چالو کر دوں, اپنا بیان سنا ہوگا سب نے, کہ یہاں سے اللہ کے رسول نے, میں روک کر تم کو دوسرا سمجھا دوں کہ یہاں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جاؤ اے علی عمر اس میرے امتی کے پاس جو مجھ سے محبت کرتا ہے, اور اس سے کہنا میری امت کے لیے دعا کرے, اور اپنے آپ کے لیے بھی دعا کرانا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ جبکہ نبی ہمارے لیے کافی تھے, صحابہ کے لیے کافی, صحابی افضل کے تابعی, صحابی افضل, اور جس میں علی شیر خدا ہو, جو پنجتن پاک موجود ہو, اس پنجتن پاک کو فرمایا گیا جا کے کہنا. اور جب یہ کتنا بڑا درجہ کہہ دیا کہ ایک صحابہ کو ایک تابعی کے پاس بھیجا جاتا ہے, وہ تابعی بھی اللہ کا نیک بندہ ہے, نبی کا عاشق ہے, ایک نبی کا عاشق کے پاس صحابہ کو بھیجا جاتا ہے. اور آج ہم لوگ دیکھو نیک بندے کے پاس, اللہ کے پاس اس کی مغفرت کی دعا مانگنے کے بدلے دنیا کی دولت لے کے بیٹھے ہیں. کسی نیک بندے کے پاس جا, دنیا کی تلاش میں جاتا, ارے جا دین کی تلاش میں جا.
اور یہ جانا سنت رسول ہے، حکم رسول ہے کہ نیک بندے کی تلاش کرو. میں نے علی عمر کو بھیجا تھا میری امت کی دعا کے لیے اور اس کو دیدار کے لیے کہ دیدار کرو اس نیک بندے کے، ملاقات کرو اس سے، اور نبی کا سلام کہنا، نبی کا سلام بھی کہنے کا کیا. وعلیکم السلام کہہ کے فرمایا. آپ نے جبہ مبارک جب علی نے جب پہنچے عمر تو جبہ لیا اور آپ نے جبہ رکھا اور فرمایا، کیا خوب فرمایا، اے عمر اے علی بتاؤ تو خری میرا سونا محمد کیسا ہے، میرے نبی کی کچھ باتیں تو سناؤ. تو دونوں نے، کبھی عمر نبی کی باتیں سناتے، کبھی علی نبی کی باتیں سناتے. وہ بندہ کھل جاتا نبی کی باتیں سن کر، کھل جاتا. وہ سب بیان آپ نے جو 23 سالہ دین گزارے، 23 سالہ دین، ان میں سے جو آپ سے بن سکا آپ نے دونوں نے اویس کرنی کو اس بیان کو سمجھایا، اور علی اویس کرنی راضی خوشی ہو گئے. پھر فرمایا، اے علی شیر خدا، اے عمر میں ایک سوال کروں. جب یہ سوال آیا اویس کرنی کا تو آپ نے فرمایا جی آپ فرمائیں. تو فرمایا آپ نے محمد کو دیکھا ہے؟ ارے بھائی ہم نے ابھی 23 سالہ زندگی، عمر فاروق نے فرمایا 23 سالہ زندگی علی شیر خدا. عمر فاروق نے اب بھی حال بتائیے اور کہہ رہے ہیں کہ کیا تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، محمد کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہم سمجھے نہیں. تو آپ نے فرمایا محمد کو واحد اللہ نے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اللہ نے دیکھا ہے. یہاں پر جو ہے یہ تو نبی کا سایہ ہے، یہ تو بصری میں دیکھا ہے. محمد مصطفیٰ کو تو جبریل بھی نہ دیکھ سکا. سبحان اللہ. عقل والوں کے لیے یہ چیز ہے کہ میرا محمد مصطفیٰ تو وہ ذات ہے جس کو اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. کتنا بڑا آپ کا عشق تھا. پھر آپ نے فرمایا کہ اویس نے فرمایا کیا ایک سوال اور کروں؟ کتابوں سے ملا کر میں بول رہا ہوں. آپ نے سرکار کا چہرہ دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا جی دیکھا. آپ بتا سکتے ہو آپ کی چہرے انور کے داڑھی پہ بال کتنے ہیں؟ تو یہاں علی اور عمر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ بال سفید کتنے ہیں داڑھی پر. تو یہاں عمر فاروق نے فرما دیا اے اویس اب تم ہی بتا دو. تو اویس فرماتے ہیں اے علی شیر خدا اے عمر میرے نبی کے چہرے مبارک پر 17 بال ہے جو سفید ہے. یہاں پر کہتے ہیں نبی کا چہرہ نہیں دیکھا. ارے ظاہری میں نہ دیکھا، باطل میں نہ جانے اللہ نے کتنی مرتبہ دکھایا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اویس کرنی نے جب اللہ کے حق میں جب جبہ مبارک رکھا اور جبہ مبارک رکھنے کے بعد آپ سجدے میں گئے اور سجدے میں جانے کے بعد خوب روئے اتنا روئے کہ اس سوچنے کو آدھی امت کی بخشش کر دی. کیونکہ اس بات کو میں آگے لے جاؤں گا تو اور کچھ نکل جائے گا، وقت آنا باقی ہے. اس اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر میں لے کر آؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آپ جاتے ہیں. مجھے دنیا تک کو بتانا بھی تھے کہ اس بیان کا مطلب کیا ہوتا ہے. جب اویس کرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک پر گئے تو آپ کی ماں کے فرما برداری کری، ماں کی باتیں سنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس دیکھ کر نہ ملے تو آپ لوٹ کر چلے آئے. ارے ہم کیسے لوگ ہیں جو ماں باپ کو بیمار چھوڑ کر پیر و مرشد کے پیر دبانے چلے جاتے ہیں، کبھی چھٹی کے لیے، کبھی اجمیر کے لیے، کبھی ادھر درگاہ پہ کبھی ادھر درگاہ پہ. ارے ماں کی بیماری کو دیکھ کر، ماں کے فرما برداری کو سن کر آپ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے لوٹ کر چلے آئے. شاید آپ 2 گھنٹے رک جاتے تو شاید میرے مصطفیٰ مل جاتے. آج ہم گمراہی میں ہے کہ ماں تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، لیکن ہم نے چھٹی نہیں چھوڑی. ہم نے کسی پیر کے وہاں جانا منظور کرا، ماں بھلے ہی مار رہے، باپ بھلے بھی مار رہے. نہ بھائی نہ. میرے نبی نے فرمایا، ایک صحابہ اکرام آئے، جنگ کے دوران پر آئے اور فرمایا اے رسول اللہ جنگ کا دوران ہے، کیا میں آپ کے ساتھ آ سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا جی آ سکتے ہو، لیکن یہ بتاؤ آپ کے گھر میں کون کون ہے؟ فرمایا میری ماں ہے. کیا بری ہے؟ ہاں. کیا وہ اپنے ہاتھ سے کام کر سکتی؟ نہیں. کمزور ہے. تو جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، جنگ سے بہتر ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ میرے نبی نے جنگ میں منظور نہ کرا، جنگ میں منظور نہ کرا، آپ نے اس صحابی کو اپنی ماں کی خدمت میں بھیج دیا۔ آج ہم لوگ کیسے یار، وہ پیر صاحب کیسے ہوں گے یار دنیا کے آج کے بنے لئے باپ اٹھا پوں، جو اپنی خدمت کے لیے لینے تیار ہے، اپنا جھگڑوں مروانے تیار ہے، اپنے ہاتھ باپ بننے تیار ہے، لیکن یہ بتانا تیار نہیں کہ جا اپنی ماں سے محبت کر۔ دیکھ ماں کی محبت کے اندر اللہ کے رسول نے میرا ویسی کنی سے کتنی محبت کری، سبحان اللہ اطیع اللہ اطیع رسول، نبی نے فرمایا ماں سے محبت کر، جو ماں کا نہیں وہ میرے اللہ اس کے رسول کا نہیں۔ وہ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔